السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خاموش عبادت۔ رمضان کا تیسرا دن تھا۔ سورج حسب معمول طلوع ہوا۔ گلیوں میں سحری کے برتنوں کی آوازیں اب خاموش ہو چکی تھیں اور شہر آہستہ آہستہ اپنی روزمرہ کی رفتار میں واپس آ رہا تھا، مگر اس دن ایک ایسا روزہ رکھا جا رہا تھا جو کسی کو نظر نہیں آنا تھا۔ یہ کہانی ہے نعمان کی۔ نعمان کوئی خاص شخص نہیں تھا، نہ بہت زیادہ نمازی، نہ بہت زیادہ باتونی۔ وہ ایک عام سا نوجوان تھا جو ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا۔ صبح وقت پر نکلتا، شام کو تھکا ہوا لوٹتا اور زندگی بس چلتی رہتی۔ رمضان آیا تو اس نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، لیکن ایک بات نعمان کو ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ لوگ روزہ رکھنے کی باتیں بہت کرتے تھے۔ کوئی کہتا میں نے آج پورا روزہ رکھا، کوئی فخر سے کہتا میں نے تو بہت مشکل کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا۔ نعمان سوچتا اگر اللہ سب جانتا ہے تو پھر لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تیسرے دن سحری کے بعد نعمان نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا آج کا روزہ صرف اللہ جانے گا، نہ میں کسی کو بتاؤں گا نہ کسی کو دکھاؤں گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی پوچھے گا بھی تو وہ موضوع بدل دے گا، اگر کام پر کمزوری آئے گی تو وہ شکوہ نہیں کرے گا، اگر کوئی طعنہ دے گا تو وہ جواب نہیں دے گا۔ یہ روزہ صرف اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اس دن پریس میں کام سخت تھا، مشینیں چل رہی تھیں، شور تھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ایک ساتھی بولا یار نعمان، آج تم روزے سے نہیں لگ رہے، پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نعمان نے بس مسکرا کر کہا نہیں، بس ٹھیک ہوں۔ اس نے نہ کہا کہ وہ روزے سے ہے، نہ کہا کہ نہیں ہے۔ دل میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ دوپہر کے بعد ایک گاہک آیا، سخت لہجے میں بات کی، بلا وجہ غصہ دکھایا۔ نعمان کے دل میں جواب تیار تھا، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ یہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ خاموش رہا اور خاموشی اس دن اس کی سب سے بڑی عبادت بن گئی۔ شام کے وقت کام ختم ہوا، نعمان اکیلا بس سٹاپ پر کھڑا تھا۔ پیاس شدید تھی، سامنے ایک دکان تھی، ٹھنڈے مشروبات سے بھری ہوئی۔ کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس ایک لمحہ تھا اور ایک فیصلہ۔ نعمان نے نظریں جھکا لیں۔ یا اللہ، یہ روزہ تیرے لیے ہے، یہ کہہ کر وہ خاموشی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے سادہ سا افطار کیا، نہ تصویر، نہ پیغام، نہ کسی کو اطلاع۔ اس کے بعد اس نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اسے لگا جیسے دل ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے دن پریس کا مالک نعمان کے پاس آیا۔ نعمان، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم شکایت نہیں کرتے، تم ایمانداری سے کام کرتے ہو، یہ چھوٹا سا بونس رکھ لو۔ نعمان حیران رہ گیا۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ اس روزے کا اثر تھا جو کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ اس رات نعمان نے ایک بات سمجھ لی، وہ نیکی جو چھپ کر کی جائے وہ سیدھی دل میں اترتی ہے، اور جو روزہ صرف اللہ کے لیے ہو وہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ رمضان میں بہت سے روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں، کچھ تصویروں میں قید ہو جاتے ہیں، مگر سب سے قیمتی روزہ وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ دیکھے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی ہمیشہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اخلاص وہ عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جو نیکی صرف اللہ کے لیے کی جائے اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے اور زندگی پر بھی۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل تعلق لوگوں سے نہیں، اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ خاموش نیکی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جب ہم اچھا کام بغیر کسی کو بتائے کرتے ہیں تو وہ سیدھا اللہ کے دل کے قریب جاتا ہے۔ جیسے نعمان نے روزہ رکھا، نہ کسی کو بتایا، نہ دکھایا، بس اللہ کے لیے۔
عبادت صرف نماز یا روزے کا نام نہیں، غصہ پی جانا، بدتمیزی کے جواب میں خاموش رہنا اور صبر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہیں، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام ایمانداری اور سچائی سے کرنا چاہیے۔ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ نعمان نے شکایت نہیں کی، کام ایمانداری سے کیا اور اللہ نے اسے اس کا صلہ دیا۔ ہمیں بھی مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ نیت صاف ہو تو عمل بڑا بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام بھی اگر خالص نیت سے کیا جائے تو بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے، جیسے کسی کی مدد کرنا، سچ بولنا یا کسی کو خوش کر دینا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز کوئی نہ کوئی اچھا کام چپکے سے کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جو نیکی دل سے کی جائے وہ انسان کو اندر سے بہتر بنا دیتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔